بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج ربانی کا آپریشن۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہا جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے۔ کبھی فقہا پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات، اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات۔ اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے ہم مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں ایک نام معراج مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی، بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے۔ مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے۔ آپ نے معراج ربانی کا ایک جاہلانہ اور گندا جملہ سماعت فرمایا۔ کہتا ہے گندا مولوی جو مشرک ہو، بدعتی ہو، وہ مولوی کہاں، وہ تو مقلد ہے، اور مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے۔ یہ لفظ میرے اپنے نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے لفظ نہیں کہے، بلکہ یہ لفظ وہ ہیں جو معراج ربانی نے کہے اور آپ سامعین نے اپنے کانوں سے خود سماعت فرمائے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی جو اتنا بڑا جملہ اور اتنا بڑا فتویٰ علماء مقلدین پہ لگا رہا ہے، کیا اس کا حقائق سے کوئی تعلق بھی ہے؟ اس نے یہاں پہ دو باتیں کی۔ نمبر ایک، مقلد جاہل ہوتا ہے، اور نمبر دو، جو مولوی مشرک اور بدعتی ہو وہی مقلد ہوتا ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نمبر ایک، جو مقلد ہوگا وہ جاہل ہوگا، نمبر دو، جو مقلد ہوگا وہ مشرک اور بدعتی ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی چند ایک علماء کا تذکرہ آج کی نشست میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ سامعین آپ فرمائیں، کیا مولوی جو مقلد ہے وہ جاہل ہے، یا مقلدین کو جاہل کہنے والا خود شخص جاہل ہے؟ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے، التاج المکلل، جس کے مصنف نواب صدیق حسن مرحوم ہیں، یہ کتاب التاج المکلل میں بطور دلیل اور حوالہ کس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اگر میں چند علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی اور مصنف کی کسی اور کتاب کا تذکرہ کرتا تو شاید یہ آپ لوگ کہہ دیتے کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے، اس مصنف کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے بطور دلیل کہ اس کتاب اور اس مصنف کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی بات کو کم از کم یہ لوگ رد نہیں کر سکتے۔ اور اسی التاج المکلل کے شروع میں عجیب بات یہ ہے کہ خود ناشر نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا۔ اس پوری کتاب التاج المکلل میں وہ باتیں جو سلفیت کے خلاف تھی یا ہم نے حذف کر دی ہیں یا ہم نے اس پہ حاشیہ چڑھا دیا ہے،
لیکن جو حوالے میں آپ کی خدمت میں آج کی نشست میں پیش کروں گا نہ ان کو حذف کیا گیا اور نہ ان پر کسی قسم کا کوئی تردید کا حاشیہ موجود ہے، تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صرف یہ نظریہ ان اکابر علماء کے بارے میں نواب صدیق حسن خان صاحب کا ہی نہیں تھا، بلکہ آج مکتبہ دارالسلام جو غیر مقلدین کا ایک نشریاتی ادارہ ہے، اس نشریاتی ادارے نے اس کتاب کو شائع کیا اور اس میں انہی اکابر کا تذکرہ اسی طرز میں کیا ہے کہ جو تذکرہ نواب صدیق حسن صاحب نے کیا ہے۔ ان میں سے میں نمبر 1 پر ان علماء کا تذکرہ کروں گا کہ جو علماء شوافع یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس کے بعد تذکرہ ان علماء کا کروں گا جو حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلدین ہیں، ان کے بعد تذکرہ ان علماء کا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور چوتھے نمبر پہ تذکرہ ان علماء کا جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 1 التاج المقلل صفحہ نمبر 18، اسی پر حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں امام بہقی کے بارے میں: الفقیہ الشافعی الحافظ الکبیر، الفقیہ الشافعی الحافظ الکبیر، کہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ یہ کوئی عام معمولی عالم نہیں تھے، بلکہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالی سنن کبریٰ جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے اس کے مصنف ہیں، اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کی کتب کی تعداد 1000 جلدوں تک جا پہنچی ہے۔ اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کے بارے میں امام حرمین نے یہاں تک لکھا کہ ہر شافعی مقلد پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے، لیکن امام بہقی کا احسان امام شافعی رحمہ اللہ پر ہے۔ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، لیکن یہ شخص بھی مقلد ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ نمبر 2 حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں نواب صدیق حسن صاحب اپنی کتاب التاج المقلل صفحہ نمبر 72 پہ تحریر کرتے ہیں: کان عالما حافظا فقیہا علی مذہب الامام الشافعی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کتاب سنن دارقطنی کے مصنف، اپنے دور کے علم حدیث کے امام تھے، جن کے بارے میں حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: اپنے دور میں حدیث کا علم رکھنے والے 3 آدمی تھے، علی بن مدینی اپنے دور میں، موسیٰ بن ہارون اپنے دور میں، دارقطنی اپنے دور میں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، یہ مقلد ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ نمبر 3 حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں التاج المقلل صفحہ نمبر 368 پہ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں: ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں الحافظ ابن حجر العسقلانی المصری الشافعی، کہ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ شافعی عالم تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کوئی معمولی درجے کا عالم اور فقیہ محدث نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، آج تک ان جیسی شرح کم از کم دنیا حدیث میں کوئی ایک غیر مقلد تحریر نہ کر سکا، اور شاید آئندہ ان کی نسل بھی تحریر نہ کر سکے۔ انہی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام غیر مقلدین کے تمام مدارس میں بطور نصاب کے پڑھائی جا رہی ہے، تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اتنا بڑا عالم، اور عالم ہونے کے باوجود حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مقلد۔ حضرت امام الہیثمی رحمہ اللہ تعالی جو مجمع الزوائد کتاب کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں صفحہ نمبر 405 پہ نواب صدیق حسن تحریر کرتے ہیں: علی بن ابی بکر ابن سلیمان الہیثمی الشافعی الحافظ، کہ حضرت امام ہیثمی رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ مجمع الزوائد ان کی کتاب حدیث میں بہت بڑی اور اہم کتاب ہے۔ یہی امام ہیثمی رحمہ اللہ جن کے بارے میں عموماً محدثین ان کی رائے نقل کرتے ہوئے کبھی فرماتے ہیں: قال الہیثمی رجالہ ثقات،
قال الحیثمی رجالہ رجال الصحیح، تو حضرت امام حیثمی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ نمبر 5 امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی شافعی، التاج المکلل صفحہ نمبر 470 پہ نواب صدیق حسن ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، محمد بن یعقوب بن محمد اللغوی الشافعی، کہ حضرت امام فیروز آبادی یہ بہت بڑے لغوی فن لغت کے ماہر اور امام تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ ان کی کتاب القاموس المحیط بے مثال فن لغت کے اندر کتاب موجود ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وہ مقلد علماء کہ جن کے علمی مقام کو دنیا تسلیم کرتی ہے، میں بطور مثال کے چند ایک علماء کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت امام ابن جوزی حنبلی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 54 پہ تحریر کیا ہے، الفقی الحنبلی الواعظ، کہ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور امام ابن جوزی اتنے بڑے شخص ہیں جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 کتب کے مصنف تھے، جن میں بعض کتب 20 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ حدیث لکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ جب احادیث جس قلم سے لکھتے اس قلم کو تراشتے اور اس کے تراشے محفوظ کرتے چلے گئے، اور موت سے قبل وصیت کی ان تراشوں سے جلا کے ان سے پانی گرم کر کے اس سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا تو ان کے قلموں کے تراشے اس قدر تعداد میں موجود تھے جو ان کے غسل والے پانی کو گرم کرنے کے لیے کافی ہو گئے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث امام ابن جوزی حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 2 حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں التاج المکلل صفحہ نمبر 162 پہ نواب صدیق حسن تحریر فرماتے ہیں، عبد القادر الجیلانی، آگے فرماتے ہیں الحنبلی الزاہد المشہور، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد تھے۔ نمبر 3 حضرت امام ابن رجب، جن کے بارے میں حضرت نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 333 پہ عنوان ہی یہ قائم کرتے ہیں، الامام ابن رجب الحنبلی، کہ حضرت امام ابن رجب حضرت امام حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ فقہ حنبلی میں ان کی تحقیقات سند کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضرت ابن رجب حنبلی ان کی کتاب طبقات الحنابلہ مشہور اور معروف کتاب ہے۔ اور 5 نمبر 5 حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں تاج المکلل صفحہ نمبر 429 پہ حضرت نواب صدیق حسن مرحوم نے تحریر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الدمشقی الحنبلی، کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ اور 5ویں نمبر پہ یہی معراج ربانی جس مملکت میں کھڑے ہو کے مقلدین کو مشرک اور جاہل کہہ رہا ہے، اسی مملکت کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب حنبلی، جن کے بارے میں صفحہ نمبر 341 پہ حضرت نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 341 پہ تحریر کرتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت امام محمد بن عبد الوہاب حنبلی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب وکان حنبلیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔
اور یہی نواب صدیق حسن خان ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 21 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حنبلی المذہب تھے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 142 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حنبلی تھے۔ نمبر 3 حنفی علماء جن کا تذکرہ نواب صدیق حسن مرحوم نے خود کیا ہے اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 406 پہ حضرت مشہور معروف محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نواب صدیق حسن مرحوم التاج المکلل صفحہ نمبر 604 پہ لکھتے ہیں الامام الملا علی قاری فقیہ حنفی، حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ نمبر 2 حضرت امام عینی رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں التاج المکلل صفحہ نمبر 474 پہ نواب صدیق حسن مرحوم تحریر کرتے ہیں الامام العینی الحنفی، حضرت امام عینی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے اور حضرت بر صغیر میں مشہور اور معروف محدث بلکہ جنہیں امام الہند اور حضرت امام المحدثین فی الہند کا درجہ دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں پاکستان نعمانی کتب خانہ سے چھپنے والی کتاب صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 صلاۃ الرسول کہ جس کا تحقیق اور تخریج حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے اور اس پہ مزید فوائد اور تاریخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے درج کیے ہیں، اسی کی جو تخریج اور تعلیق کی اس کا نام رکھا تصحیح الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول، تصحیح الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 41 پہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ حنفی نے بھی اس کو صحیح کہا، یعنی گویا انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو حنفی عالم اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد تسلیم کر لیا۔ مالکیہ علماء میں سے معروف اور مشہور امام حضرت امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ جو تمہید ان کی کتاب ابن عبد البر معروف ہے، حضرت ابن رشد مالکی رحمہ اللہ جن کی کتاب بدایت المجتہد مدینہ یونیورسٹی میں شامل نصاب ہے، ابن العربی مالکی رحمہ اللہ احکام القرآن جن کی کتاب موجود ہے۔ اتنے بڑے آئمہ اور اتنے بڑے آئمہ ہونے کے باوجود یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ میں نے ابن العربی کی بات کی ہے، کہیں کوئی آپ کو غیر مقلد اور ربانی معراج ربانی جیسا دجال دھوکہ نہ دے۔ ابن العربی الگ ہیں جو حضرت امام مالک کے مقلد ہیں اور ابن عربی الگ ہیں جو غیر مقلد ہیں۔ ابن العربی حضرت امام مالک کے مقلد اور عالم ہیں اور ابن عربی جو غیر مقلد ہیں وہ الگ شخص تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں چاند ایک حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ جو معراج ربانی کا جملہ آپ نے سنا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، کیا امام ابن حجر اسقلانی کو جاہل تسلیم کر لیا جائے جن کی کتاب تہذیب و تہذیب کو بطور سند کے اسماء الرجال پہ پیش کیا جاتا ہے، جن کی فتح الباری کا مطالعہ کیے بغیر آج بخاری پڑھاتا ہوا کوئی عالم نظر نہیں آتا؟ کیا ان بڑے بڑے اکابر علماء ابن تیمیہ جیسے شخص کو، حضرت شیخ عبد المحمد بن عبد الوہاب جیسے عالم کو ان کے کہنے پہ جاہل مان لیا جائے؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ علماء جاہل نہیں تھے بلکہ اصل جاہل وہ معراج ربانی ہے جس نے ان کو جاہل کہا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص کہ جو اپنے ہمارے حضرات علماء اکابر مقلدین احناف کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے ان کو جاہل کہتا ہے، تو میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جاہل یہ نہیں تھے بلکہ جاہل یہی معراج ربانی ہے کہ جس نے جہالت کی بنیاد پہ اتنے بڑے بڑے علماء مقلدین کو جاہل کہہ دیا اور اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ میں اس شخص کے بارے میں یہی بات کہہ سکتا ہوں، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے۔ جو انسان چاند پہ تھوکتا ہے وہ تھوک چاند پر نہیں رکھتی بلکہ وہ تھوک الٹا اسی تھوکنے والے کے منہ پر رکھتی ہے۔ تو اس شخص نے اتنے بڑے آئمہ کو جاہل کہہ کے اپنی جہالت کا واضح ثبوت دیا ہے۔ ہم یہ ان علماء کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے، البتہ معراج ربانی کو ہم کل لفظوں میں جاہل کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میں نے دو باتیں عرض کی۔ نمبر ایک، معراج ربانی نے ان کو جاہل بھی کہا
اور ان علماء کو معراج ربانی نے مشرک اور بدعتی بھی کہا، تو وہ شخص جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کو بدعتی اور مشرک کہے اس کے علم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جو امام تیمیہ جیسے شخص کو بدعتی اور مشرک کہہ دے، ابن حجر اسقلانی جیسے شخص کو بدعتی اور مشرک کہہ دے، یہ میں بات کہہ سکتا ہوں وہ ان کو بدعتی کہنے میں خود یہ فتویٰ دے کر شاید بدعتی ہوگا، ان کو جاہل کہہ کر اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہوگا، لیکن ان علماء کو جاہل اور بدعتی کہہ کر اس نے اپنے منہ کو ناپاک اور غلیظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے دجل سے محفوظ رکھے۔ تو میں نے اس نشست میں یہ بات کی، اس نے جو یہ جملہ کہا کہ مقلد بدعتی اور مشرک ہے، نمبر 2 مقلد جاہل ہے، تو سامعین آپ اس گفتگو کے بعد فیصلہ خود کریں، کیا اتنے بڑے بڑے علماء یہ جاہل تھے؟ کیا اتنے بڑے بڑے علماء ائمہ یہ بدعتی اور مشرک تھے؟ یا ان کو بدعتی کہنے والا خود بدعتی ہے، ان کو جاہل کہنے والا خود بدعتی ہے؟ اس لیے ہم ان علماء کو بدعتی اور جاہل کہنے کی بجائے معراج ربانی کو بدعتی جاہل تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنے ان اکابر علماء کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے جاہل اور بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ان علماء اور ائمہ کے درجات کو بلند فرمائے اور معراج ربانی جیسے شخص جاہل شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معراج ربانی نے 2 باتیں کی ہیں، نمبر 1 مقلد بدعتی اور مشرک ہے، نمبر 2 مقلد جاہل ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتاؤ کیا امام ابن رجب حنبلی جاہل اور بدعتی اور مشرک تھے؟ کیا حضرت امام ابن جوزی حنبلی یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب حنبلی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت امام دار قطنی شافعی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت علی بن ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت امام عینی رحمہ اللہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا ابن رشد رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا ابن العربی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا کسی شخص کا ضمیر گوارا کر سکتا ہے ان علماء کو جاہل کہہ دے؟ کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کر سکتا ہے ان کو بدعتی اور مشرک کہہ دیا جائے؟ پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر یہ عالم تھے اور یقیناً عالم تھے بلکہ علم کا پہاڑ تھے، اگر یہ شخص مومن تھے اور یقیناً مومن تھے، اگر یہ متبع سنت اور یقیناً متبع سنت تھے، پھر ان کو بدعتی اور مشرک کہنے والا خود تو بدعتی ہو سکتا ہے، ان کو جاہل کہنے والا خود تو جاہل ہو سکتا ہے، لیکن ان اکابر کے بارے میں جاہل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات خود غور فرمائیں، کیا اس جاہل کے کہنے پر ان اکابر ابن تیمیہ اور حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جیسے شخص کو جاہل آپ کہہ دیں گے؟ کیا معراج ربانی جیسے شخص جاہل کے کہنے پہ آپ ان کو بدعتی اور مشرک کہہ دیں گے، یا آپ ان کا دفاع کرتے ہوئے اس بدبخت اور بدعتی دجال کذاب انسان سے اپنے تعلق کو توڑیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں باتوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہال سے بچ کے اللہ اہل علم کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے۔ بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو کہیں اختلاف ہو ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے۔ کیوں لڑائی کرتے ہو، کیوں پھڈے کرتے ہو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ سامعین، آپ نے ابھی معراج ربانی کا ایک دعویٰ سماعت فرمایا کہ اگر ہمارے عمل کے خلاف کوئی آپ حدیث پیش کر دے ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ تو میں آج ان کے بعض مسائل پر جن پر وہ عمل کرتے ہیں اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، اور پھر میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے عمل کو چھوڑیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کریں۔ جہری نمازوں میں
وہ جس طرح الحمدللہ رب العالمین اور جس طرح دوسری سورت جہرن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح غیر مقلدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے خلاف صحیح مسلم میں 890 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ اور اس پر جو عنوان قائم کیا گیا وہ ہے باب حجت من قال لا یجہر بالبسملہ، کہ یہ اس شخص کی دلیل ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ تو آپ اپنے عمل کو چھوڑ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دی، اور پھر یہ نہیں کہ یہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طرح حدیث نقل کی ہے، بلکہ غیر مقلدین کے عالم شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز اپنی کتاب صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 159 پہ یہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت اور جان پہچان رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ بسم اللہ جہر سے پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح صریح روایت نہیں، اور نہ ہی مشہور سنن کے مؤلفین مثلا ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس بارے میں کوئی حدیث روایت کی ہے۔ اس کو جہر سے پڑھنے کا ذکر من گھڑت روایات میں ملتا ہے۔ اب اگر جو تم نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھتے ہو تو اس پر تمہارے خود مولوی محمد علی جانباز کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود اس مسئلے پر موجود نہیں۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کب اپنے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کی کتاب القول المقبول موجود ہے، اسی القول المقبول کے صفحہ نمبر 356 پر یہ موجود ہے، اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے 356 کہتے ہیں بسم اللہ جہرن پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح صریح دلیل نہیں۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا، القول المقبول کے صفحہ نمبر 156 پہ اسی بات کو ذکر کیا، اور صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 159 کو بھی اسی کو بیان کیا۔ اب معراج ربانی صاحب، میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں اور پھر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح ایک بیان اور ریکارڈ کرا کے اپنے غیر مقلدین علماء کو تم کہتے ہو کہ چونکہ جہر پڑھنے کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ میں دیکھتا ہوں جب تمہارے عمل کے خلاف تمہیں حدیث مل گئی، اب کس طرح تم عمل چھوڑتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہو، یا پیغمبر کی حدیث آ جانے کے باوجود تم ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں آج کل دو مسئلے اور غیر مقلدین بڑی شدت سے زیر بحث لا رہے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھائے اور نماز کے دوران امام سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرے تو مقتدی پیچھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تو کیا نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا سبحان سبح اسم ربک الاعلیٰ کو سن کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کسی حدیث مبارک میں موجود ہے، یا بغیر حدیث کے تم نے محض اپنے مولویوں کے کہنے پر اس عمل کو شروع کیا؟ آئیے دیکھیے غیر مقلدین کی کتاب یہ نماز نبوی، اس کے صفحہ نمبر 161 کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ نماز نبوی صفحہ نمبر 161 پہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں بآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں
یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح سری روایت نہیں ہے۔ تو اسی کتاب نماز نبی میں اس کا انکار کر دیا گیا، اس عمل پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ غیر مقلدین کی کتاب محمد علی جانباز نے لکھی صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 174 پہ یہ مولانا صاحب تحریر کرتے ہیں، صفحہ نمبر 174 کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ مروج ہے کہ امام بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور مقتدی بھی ان کا جواب دیتے ہیں درست نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح سری روایت موجود نہیں۔ القول المقبول غیر مقلدین کی کتاب صفحہ نمبر 391، القول المقبول غیر مقلدین کتاب صفحہ نمبر 391، اسی پر بھی اسی طرح مسئلہ درج کیا کہ ہمارے یہاں یہ جو مروج ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور صریح منقول نہیں۔ تو معراج ربانی صاحب آپ ذرا گردن جھکائیں، اپنے غیر مقلدین مولویوں سے کہو کہ جب اس مسئلے پر حدیث موجود نہیں آپ کیوں ایسا عمل کرتے ہو کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود نہیں۔ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ آج پاکستان میں خصوصاً غیر مقلدین نے شروع کی اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور عنوان اس پہ یہ قائم کیا کہ غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ منقول ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ اسی غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں یہ کتاب صلاۃ المصطفیٰ اس کے مصنف اس کتاب کے صفحہ نمبر 324 پہ تحریر کرتے ہوئے عجیب بات کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کا اور ایک مسئلہ شہید کی نماز کا، کہ کہتے ہیں جو شخص میدان میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو بغیر غسل اور نماز جنازہ کے دفن کیا جائے۔ حوالہ دیا بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 179 کا۔ تو اسی کتاب صلاۃ المصطفیٰ میں تو تمہارے مولانا صاحب نے سرے سے شہید کی نماز جنازہ کا ہی انکار کر دیا ہے۔ تو جب شہید کی نماز جنازہ ہی تمہارے ہاں نہیں تو پھر غائبانہ نماز جنازہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے غیر مقلدین کی کتاب صلاۃ الرسول جو کہ لقمان سلفی کے حاشیہ کے ساتھ چھپی ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 287 پہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل لی جاتی ہے جو کہ بخاری، مسلم اور سنن اربع وغیرہ میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، مگر اس سے مطلق غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر غائبانہ نماز جنازہ کا وجود ہی نہیں، چہ جائے کہ آدمی شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لے۔ القول المقبول غیر مقلدین کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 714 پہ بالکل اسی بات کو درج کیا اور صفحہ نمبر 14 پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے بطور استدلال کے نجاشی کے قصے سے بطور استدلال کے جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی ہے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل لی جاتی ہے جو بخاری، مسلم، سنن اربع وغیرہ مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، مگر اس سے مطلق غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ معراج ربانی آپ کو دھوکہ یہ دے رہا ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے مسئلے پر حدیث موجود ہے اور کوئی مسئلہ ہم حدیث کے خلاف نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا غیر مقلدین سے پوچھئے، معراج ربانی کو چاہیے اپنے غیر مقلدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ جب نماز میں مقتدی کے لیے جب نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرن نماز میں اگر جہری نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھنا ثابت نہیں ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر نماز میں مقتدی کے لیے امام سبح اسم ربک الاعلیٰ کہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ثابت نہیں پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کا اگر احادیث سے ثبوت نہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو تمہیں چاہیے کہ جو مسائل احادیث میں موجود نہیں تمہارے یہاں رواج پا چکے ہیں ان مسائل کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مگر یہ ان سے نہ ہوگا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں
जो चाहें हदीस सही छोड़ जाएं, ज़ईफ और मौजू गले से लगाएं। एक आदमी कहता है मनगढ़ंत हदीस मौजूद है, दूसरा मुल्ला उसी पे अमल कर रहा है। तो ये मनगढ़ंत रिवायात का सहारा तुम्हारे उलमा के बकौल लेकर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल छोड़ने के दरवाजे मत खोलो। मैं तुम्हें ये दावत देता हूँ कि उन मसलों पर अमल करो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हैं। उन मसाइल को छोड़ दो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी और सही रिवायात के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस दावे पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए जो तुमने दावा कर दिया है। दावा करना बहुत आसान है, लेकिन उस दावे पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि मेराज रब्बानी कब अपने गैर मुक़ल्लिदीन भाइयों को ये दावत देते हैं कि हम इन मसाइल को छोड़ दें भाई, इसलिए कि इसके खिलाफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, या हम इन मसाइल को छोड़ दें जिनका अहादीस में तज़किरा मौजूद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी और सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता। ज़करिया साहब का खुद बयान है कि ये किताब जो तबलीगी निसाब है ये मैंने उन अय्याम में लिखी है जब डॉक्टर ने मुझे सोचने और किसी चीज के फिक्र वगैरह करने से मना कर दिया था। यानी जहन पे ज्यादा बोझ, जहन पे ज्यादा जोर न दो, न कोई चीज सोचो, न फिक्र करो, बल्कि पड़े रहो। किसी भी काम कोई काम वगैरह न करो, कोई इल्मी मशागिल, कोई इल्मी काम भी न करो, डॉक्टर ने मना कर दिया था। उन अयाम में हजरत को यह बात सूझी कि लाओ कोई ऐसा निसाब तैयार करें जो चलत फिरत करने वाले, झोरी झंडी रख करके इन लोगों के लिए कोई चीज काम हो जाए। तो उन दिमागी तवाजुन जब इनका बरकरार नहीं था, माफ कीजिएगा मुझे इस जुरात के ऊपर, जब इनका दिमाग खराब था, डॉक्टर ने मना कर दिया था किसी चीज के सोचने और जहनी तौर पे कोई काम करने से, उन अय्याम में ज़करिया साहब ने यह काम किया है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो गलत सलत इस किताब में लिखी गई हैं शायद उन्हीं दिमाग की खराबियों का नतीजा तो नहीं है कि, और हकीकत है ये बाकायदे तबलीगी निसाब में ये बात लिखी भी गई है, उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख में। बहरहाल ये एक बात है। आप हजरात ने अभी मेराज रब्बानी की एक और ख़यानत का मुज़ाहरा किया। मेराज रब्बानी ने इस गुफ्तगू में हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू की किताब फ़ज़ाइल आमाल का तज़किरा करते हुए हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह की इबारत का गलत मतलब बयान करने के लिए गलत तमहीद बांधी है। मेराज रब्बानी कहता है कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने जो किताब फ़ज़ाइल आमाल तहरीर की है, इस फ़ज़ाइल आमाल के शुरू में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने एक बात दर्ज फरमाई कि मुझे डॉक्टर ने दिमागी काम करने से रोक दिया था। हज़रत शेख ज़करिया की इबारत सुने और मेराज रब्बानी को उस पर तबसरा से बात फरमाए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर बददियानती और ख़यानत से काम लेते हुए हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह पे इल्ज़ामात की बारिश की है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह इसमें सिर्फ इतनी बात तारीफ फरमाते हैं, सफ़र 357 हिजरी में एक मर्ज़ की वजह से चंद रोज़ के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया, तो मुझे ख्याल हुआ कि खाली अय्याम को इस बाबरकत मशगला में गुजार दूँ। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह बीमार हैं, तो डॉक्टर ने हज़रत शेख को मशवरा दिया कि आप इन बीमारी के अय्याम में दिमागी काम न करें। और इस बात को मोहतरम सामीन आप ख़ुद अच्छी तरह समझते हैं, आप हज़रात में से डॉक्टर हज़रात इस बात को समझते हैं, या जिनका डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। कभी बीमार को डॉक्टर मना करते हैं आप दिमागी काम न करें, दिमाग पर बोझ न डालें, आप टेंशन न लें, आप कोई ऐसा मुशक्क़त वाला काम करें, ज़्यादा किसी बात को आप महसूस न करें, अपने दिमाग में ज़्यादा सोचो विचार से काम मत लें। अब इसका माना हरगिज़ ये नहीं होता कि इस आदमी का दिमाग ख़राब है, बल्कि मर्ज़ की वजह से अगर डॉक्टर किसी दिमागी काम करने से मरीज को मना कर दें, इसको मरीज के दिमाग की खराबी नहीं कहते, बल्कि इसको डॉक्टर के मशवरे पर मामूल किया जाता है। मगर इस बददानत और खाइन इंसान ने हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह को, जो डॉक्टरों ने दिमागी काम करने से मना किया, दिमाग पर बोझ डालने से मना किया, उन्वान ये दिया कि हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह का दिमाग खराब था। और आपने खुद से बात किया, अभी ये शख्स कह रहा था कि दिमागी तवाज़ुन बरकरार न था, दिमाग खराब था, दिमाग की खराबियों का नतीजा था कि शेख ज़करिया ने बात की है। कहाँ डॉक्टर का दिमागी काम करने से रोकना और कहाँ दिमाग का खराब होना, कहाँ दिमाग पर बोझ न डालना और कहाँ दिमागी तवाज़ुन का बरकरार न रहना।
اور کہاں ڈاکٹر کا کسی آدمی کو ٹینشن لینے سے منع کرنا اور کہاں دماغ کی خرابی اس کو قرار دینا. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا اپنا دماغی توازن برقرار نہ ہو, وہی کہہ سکتا ہے جس کا اپنا جس کا دماغ خراب ہو, وہی شخص کہہ سکتا ہے دوسرے لفظوں میں بلکہ جو خود بد دماغ ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ معراج ربانی بد دماغ شخص نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس جملے کا غلط معنی بیان کیا ہے, اور پھر بددیانتی کا آپ مظاہرہ کریں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو فضائل اعمال لکھی ہے اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے. یہ فضائل اعمال حضرت شیخ کے 6 رسائل کا مجموعہ ہے. ان میں سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حکایات صحابہ جو پہلا رسالہ اور جس کے مقدمے میں یہ بات درج کی ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا, یہ حکایات صحابہ 12 شوال سن 1357 ہجری کو تحریر کی ہے. اور اس حکایات صحابہ کے علاوہ جو فضائل اعمال میں 5 دیگر رسائل موجود ہیں. نمبر 1 فضائل قرآن, نمبر 2 فضائل نماز, نمبر 3 فضائل ذکر, نمبر 4 فضائل تبلیغ, نمبر 5 فضائل رمضان. فضائل قرآن کو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے 29 ذی الحج 1348 ہجری کو تحریر کیا. گویا جن ایام میں ڈاکٹر نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو دماغی کام کرنے سے منع فرمایا, اس سے 9 سال پہلے فضائل قرآن کتاب تحریر کی ہے. نمبر 2 فضائل نماز, حضرت شیخ نے 7 محرم 1358 ہجری کو حکایات صحابہ تحریر کرنے کے بعد اور ان بیماری کے ایام سے 3 ماہ بعد تحریر کی ہے. فضائل ذکر 26 شوال 1358 ہجری بیماری کے ایام سے 1 سال بعد تحریر کی ہے. فضائل تبلیغ 5 صفر 1350 ہجری بیماری کے ایام سے 7 سال قبل تحریر کی ہے. فضائل رمضان 27 رمضان 1349 ہجری بیماری سے 8 سال قبل تحریر کی ہے. اب فضائل اعمال 6 رسائل کا مجموعہ ہے. ان میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جس رسالے کے آغاز میں اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے یہ 12 شوال 1357 ہجری میں تحریر کی گئی. اور اس کے علاوہ 3 رسائل وہ تھے جو بیماری کے کئی عرصہ قبل تحریر کیے گئے. مثلا فضائل قرآن بیماری کے ایام سے 9 سال قبل, اور فضائل تبلیغ بیماری کے ایام سے 7 سال قبل, فضائل رمضان بیماری کے ایام سے 8 سال قبل تحریر کیے گئے. 2 رسالے فضائل نماز اور فضائل ذکر یہ بیماری کے ایام سے کچھ ماہ بعد تحریر کیے گئے. اب سوال یہ ہے, اگر تم نے اس جملے کو بنیاد بنا کر فضائل اعمال کتاب پر اعتراض کرنا تھا تو تم اصولاً ان پر اعتراض کرتے جو فضائل حکایات صحابہ اور بیماری کے ایام کے بعد تحریر کیے گئے ہیں. لیکن جو بیماری کے ایام سے بیماری کے ایام سے قبل 3 رسالے تحریر کیے گئے ان پر تو یہ سطحی اور یہ غلط اور بددیانتی پر مبنی اعتراضات بھی نہیں بنتا تھا. اور اس سے اہم بات یہ کہ جو حضرت شیخ نے بیماری کے ایام میں رسالہ تحریر کیا اس پورے رسالے حکایات صحابہ پہ معراج ربانی کا ایک اعتراض بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. اتنی بڑی بددیانتی تم نے حضرت شیخ کے ایک حوالے میں نقل کی ہے. میں سامعین کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1, حضرت شیخ کو مرض کی وجہ سے اگر ڈاکٹر نے بیماری دماغی کام کرنے سے روکا, اس کو دماغ کی خرابی کہنا یہ معراج ربانی جیسے بد دماغ کی خیانت ہے. اس کو دماغی توازن کا برقرار نہ رہنا کہنا یہ معراج ربانی کی بددیانتی ہے. اس کے بعد لکھے جانے والے رسائل کو دماغی خرابیوں کا نتیجہ کہنا یہ اس بد دماغ کی بددیانتی ہے. نمبر 2, یہ بیماری کے ایام میں جو رسالہ تحریر کیا فضائل اعمال کے 3 رسالے فضائل قرآن, فضائل تبلیغ اور فضائل رمضان اس حکایات صحابہ سے قبل لکھے گئے. تم نے سب کو بیماری کے ایام کا رسالہ کیسے کہہ دیا؟ نمبر 3, حکایات صحابہ جو حضرت نے بیماری کے ایام میں لکھا ہے اس رسالے پر ایک بھی تمہارا اعتراض موجود نہیں ہے. تو میں یہ بات کیا کہتا ہوں, حضرت شیخ رحمہ اللہ کی تمہیں ذات سے بغض ہے, اور فضائل اعمال جو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشتمل رسالہ ہے جس کی وجہ سے امت میں پیغمبر کے مصنون اعمال زندہ ہوئے ہیں,
فضائل اعمال پر اعتراض غلط کر کے بددیانتی کا مظاہرہ کر کے گویا تم احادیث کی اشاعت کا سلسلہ روکنا چاہتے ہو، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بد دماغ میراج ربانی کا دماغ درست فرما دے اور اللہ اس کو خیانتوں اور جہالتوں سے محفوظ رکھے اور امت کو اللہ اس شخص کے شرور سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ بولو۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ لو، ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ اب میں اس پہ تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے، سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ ابھی سے عادت ڈلواؤ۔ سامعین، آپ نے سنا اور دیکھا، معراج ربانی نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے بیشتی زیور سے مسئلہ نقل کیا اور مسئلے کو بیان کیا کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے چھوٹی لڑکی سے یعنی نابالغ سے جمع کیا تو اس چھوٹی لڑکی پر غسل واجب نہیں، ہاں البتہ اس کو عادت ڈلوانے کے لیے غسل کروا دے۔ اب اس کا مذاق بھی اڑایا، استہزاء بھی کیا اور گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مسئلہ غلط بیان کیا۔ اس جاہل انسان سے کوئی پوچھے کہ نابالغ لڑکی جو احکام کی مکلف نہیں بھلا اس پہ غسل کرنا واجب ہوگا؟ احکام اسی پر آئیں گے جو واجب بالغ تو ہو، لیکن اگر سن بلوغ کو نہیں پہنچی کیا ایسی بچی پر احکام شریعت کے واجب ہوتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں؟ کوئی ایک قرآن کریم کی آیت ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جہاں اللہ کے پیغمبر نابالغ پر احکام کو واجب فرما دیں، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے کوئی شریعت کے خلاف بات تو نہیں فرمائی۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں غسل واجب نہیں لیکن غسل کرا دینا چاہیے تاکہ اس کو عادت پڑ جائے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نابالغ پر غسل واجب نہیں، یہ مسئلہ صرف تنہا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں فرمایا بلکہ وحید الزمان غیر مقلد نے اپنی کتاب نظر الابرار پہ اسی مسئلے کو تحریر کیا۔ آپ پڑھیے وحید الزمان کی کتاب نظر الابرار صفحہ 23 پہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِلْتِقَاءُ الْخَطَانَيْنِ أي علاج الحشوة من الرجل في فرج الامرأة على الفاعل والمفعول اذا كان مکلفین، کہ اگر مرد نے عورت سے جمع کیا، اب دونوں اگر مکلف ہیں تو غسل دونوں پہ واجب ہوگا، وَلَوْ أَحَدُهُمَا مُكَلَّفًا فَعَلَيْهِ فَقَطْ، لیکن اگر دونوں مکلف نہیں، دونوں بالغ نہیں، تو جو ان میں سے مکلف ہے صرف اسی پر غسل واجب ہوگا۔ تو جو مسئلہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، یہی مسئلہ وحید الزمان نے نزل الابرار پہ تحریر کیا، لیکن وحید الزمان پر تمہیں کوئی اعتراض، کوئی گلہ اور کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کا تم نے آج تک مذاق نہیں اڑایا۔ اور یہ جو بات تم نے بڑے استہزاء کے انداز میں کی کہ دیکھو نابالغ لڑکی کے ساتھ، بھلا نابالغ کے ساتھ بھی یوں کرتا ہے، حکیم الامت تھانوی یوں فرما رہے ہیں یوں کرنا چاہیے، تو نابالغ عورت کے ساتھ جہاں تک جماع کا تعلق ہے، یہ مسئلہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے علاوہ تمہارے علامہ وحید الزمان کنز الحقائق صفحہ نمبر 49 پہ تحریر کرتے ہیں۔ سامعین ذرا اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں وَإِن جَامَعَ بَهِيمَةً أَوْ صَبِيَّةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ جِنِّيَّةً أَوْ جَامَعَ إِمْرَأَتَهُ فِي مَا دُونَ الْفَرَجِ، جو بات میں چلا رہا ہوں کہتے ہیں ان جامع بہیمتن، اگر کسی شخص نے جانور سے جمع کیا، او صبیتن او صغیرتن، کہتے ہیں صغیرہ تو کہیں گے نابالغ اور چھوٹی کو، او صبیہ یا اس سے بھی چھوٹی۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تو صرف نابالغ بچی کی بات کرتے ہیں کہ جو سن بلوغ کو نہیں پہنچی لیکن وہ کچھ بڑی تو ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں صبیتن او صغیرتن، نابالغ لڑکی جو بچی ہے
اگر اس سے بھی چھوٹی بچی سے جمع کیا کہتے ہیں افطرا و قضا فقط، اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا ہوگی۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ دو مسئلے۔ نمبر ایک، کیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر نابالغ کے ساتھ ہم بستری کی بات کی ہے تو تنہا حکیم الامت تھانوی نے نہیں فرمائی، یہی بات وحید الزمان نے کنز الحقائق کے اندر بھی کی ہے، یہی بات وحید الزمان نزل الابرار کے اندر بھی کی ہے۔ اور جہاں تک نابالغ بچی پر غسل واجب نہ ہونے کا تذکرہ ہے، اس کا حکیم الامت تھانوی نے اگر حکیم الامت تھانوی نے یہ مسئلہ بہشتی زیور میں لکھا ہے تو وحید الزمان نے یہ مسئلہ نزل الابرار پہ بھی لکھا ہے۔ اس جاہل انسان کو میں بات کہتا ہوں کہ تو جاہل سے کوئی آدمی پوچھے کیا کسی قرآن کریم کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ارشاد موجود ہے کہ نابالغ عورت پر غسل ہے، نابالغ بچے پر غسل ہے، نابالغ مرد پہ نماز ہے؟ تو جب احکام کا مکلف نابالغ لڑکی ہے ہی نہیں تو بتاؤ اس پر حکیم الامت تھانوی اگر غسل کے واجب ہونے کا فتویٰ دیتے تو یہ شریعت مطہرہ میں اضافہ نہیں تھا؟ حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ ٹھیک بیان کیا، مگر اس جاہل کی جہالت کا کیا کریں کہ جو اتنی بات بھی نہیں سمجھتا کہ مکلف احکام کا بالغ ہے نابالغ نہیں ہے، اور اتنا بددیانت انسان ہے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو نقل کر کے غیر مقلدین کے کتب کے مسئلے کو بیان نہیں کرے گا اور اس مسئلے کو چھپا جائے گا۔ یہ شخص اس قدر جاہل کہ شریعت کے موٹے موٹے مسئلے بھی نہیں جانتا۔ محترم سامعین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس جاہل کو چھوڑیے، کسی ان پڑھ بندے سے پوچھیں کہ کیا نابالغ نماز کا پابند ہے، کیا نابالغ غسل کا پابند ہے، کیا نابالغ پر فلاں فلاں شریعت کے احکامات ہیں؟ شریعت کے احکام تو بالغ پر ہیں، نابالغ پر ہے ہی نہیں۔ تو مجھے تعجب ہے جو شخص اس قدر جاہل ہو اس کو یہ بھی علم نہ ہو کہ بالغ احکام کا مکلف ہے، نابالغ احکام کا مکلف نہیں۔ اگر یہ شخص فقہی مسائل پر اعتراض کرے تو اللہ رب العزت سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے دجال اور کذاب سے حفاظت فرمائے۔ موٹی سی بات کو نہ سمجھنے والا شخص فقہا اور حکیم الامت تھانوی جیسے فقیہ کے مسائل پہ اعتراضات کرے تو بس یوں سمجھو قرب قیامت کا دور ہے۔ پھر ایسے نااہلوں کے سپرد جب دعوت کا میدان ہو تو پھر قیامت کی انتظار ہی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اگر کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈالی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اعوذ باللہ۔ آپ نے معراج ربانی کی زبان سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بہشتی زیور میں بیان کردہ مسئلہ سنا۔ اب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا ذرا اس کو سنیے خود معراج ربانی کی زبان ہی سے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اگر کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود ڈالی اور پوری انگلی یا آدھی کا کچھ حصہ باہر نکالا پھر انگلی ڈالی، اب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ضرورت سے یعنی ایسی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مرض ہے، کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے دائی کو حاجت پیش آ گئی یا دائی موجود نہیں تھی، ضرورت کی وجہ سے عورت نے ایسا کیا، اب یہ علاج کا مسئلہ ہے، یہ کوئی استہزاء اور مذاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس جاہل انسان کو چاہیے تھا اگر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ شریعت کے خلاف تھا، اس کے مقابل قرآن کی آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ دیتا، لیکن اس جاہل انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے کے مقابل پیش نہیں کی بلکہ محض استہزاء اور مذاق سے کام لیا کہ جیسے اس نے الیاذ باللہ کوئی حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا مسئلہ شریعت کے خلاف تھا جس پر بات کی ہے۔ میں گرامی قدر سامعین میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اس جاہل کے علم میں نہیں ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اس لیے استہزاء اور مذاق اڑایا۔ دوسری بات ہے کہ جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے، میں نہایت معذرت کے ساتھ اپنے قارئین اور سامعین سے گزارش کروں گا، ممکن ہے ہماری اس کیسٹ اور سی ڈی کو بعض خواتین بھی سماعت فرمائیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بعض جملے وہ ہیں جو اپنی زبان سے ادا کرنا آدمی شرافت کے بھی خلاف سمجھتا ہے،
نجی مجلس میں بھی ان جملوں کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، لیکن ضرورت کے تحت میں جملے آج آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ اگر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ مسائل لکھے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اس قسم کے مسائل نواب وحید الزمان اپنی کتاب کنز الحقائق کے صفحہ 48 پہ تحریر کرتے ہیں۔ نواب وحید الزمان کی کتاب کنز الحقائق صفحہ نمبر 48۔ میں نہایت گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ جملے جو نقل کرتے ہوئے انسان کو سخت حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے، مگر یہ خبیث اور دجال آدمی بے جھجکی کے ساتھ ایسے مسائل بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے کہ جیسے آدمی بے حیائی کی بات بیان کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب وحید الزمان اپنی کتاب کنز الحقائق صفحہ 48 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں او خرج منہ المزی بتقبیل او لمس او استمناء او مباشرت، اگر کسی شخص کی مزی نکل گئی، بوسہ لیا تو نکل گئی، اگر اس نے چھوا اس کی مزی نکلی، یا مشتزنی کی اور مزی نکلی۔ اب بتاؤ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ضرورت کے تحت اگر دائی نے عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی اور یہاں کوئی ضرورت کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی حرام حلال کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز کا تذکرہ نہیں ہے، مشتزنی اگر کی کسی آدمی نے، استمناء مشتزنی کر رہا ہے اور اس سے اس کی مزی خارج ہوگی، اور اس سے زیادہ آپ جملے سماعت فرمائیں، کہتے ہیں او ادخل عودا الى او حدیدتا او خشبتا فی دبرہ، اگر کسی شخص نے لکڑی کو یا لوہے کو یا کسی شخص نے اپنی مرد نے بڑے پیشاب کی جگہ دبر میں داخل کیا، او احلیل ہی اپنے چھوٹے پیشاب کی جگہ میں داخل کیا، یا کسی شخص نے استنجا کیا، فدخل الماء من الدبر، اس شخص کی پیٹھ سے پانی اندر چلا گیا، یا کسی آدمی نے استنجا کیا اور اس کے چھوٹے پیشاب کی جگہ سے پیٹ تک پانی پہنچا، کہتا ہے او ادخل اصبعہ فی دبرہ۔ حکیم الامت تھانوی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی عورت نے، دائی نے مجبوری اور ضرورت کے تحت عورت کے پیشاب کی جگہ میں انگلی داخل کی ہے، اور یہاں عورت کا تذکرہ نہیں ہے، دائی کا تذکرہ نہیں ہے، ضرورت اور مجبوری کا تذکرہ نہیں ہے، کہتے ہیں او ادخل اصبعہ فی دبرہ، کسی مرد نے اپنی انگلی کو اپنے پیشاب کی جگہ پیٹھ میں داخل کر دیا، او ادخلتها فی فرجها، عورت نے انگلی کو اپنی شرمگاہ میں داخل کر دیا، او ادخلت، یا اس نے روئی کو داخل کیا، ثم اخرجتها، پھر روئی کو باہر نکالا، ولم یکن علیہا دواء او غذاء، اس روئی پر دوا یا غذا نہیں تھی، کہتے ہیں او جامع امراتہ فیما دون الفرج، کسی نے عورت کے ساتھ جمع کیا اور عورت کی شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے کر لیا، اب دبرے عورت کے پخانے کی جگہ پہ جمع کیا، ولم ينزل، اور انزال نہیں ہوا، کہتا ہے لم یفطر، اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ معراج ربانی سے میں کہتا ہوں کہ بددیانت اور خائل اور کذاب آدمی، تم نے اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لی؟ اگر بہشتی زیور پہ تمہیں اعتراض تھا تو ایک نے یہاں تو مسائل کی لائن لگی پڑی ہے، تم ان مسائل کو پڑھ کے سامعین کو سناتے، ان مسائل کا تذکرہ کرتے۔ اس قدر جاہل آدمی، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف نقل نہیں کیا، اور اس قدر بھونڈے باز اور مذاق اڑانے والا ایک بھروپیہ قسم کا شخص شریعت کا مسئلہ نقل کر کے استہزاء اور مذاق کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوتی؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان مسائل کو لوگ سنیں گے، لوگ شریعت سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد ہی یہ ہے فقہاء اور علماء سے دور کرو، تاکہ تم جیسے جہال کے پنجے میں لوگ پھنسیں اور اپنی شریعت کو چھوڑ کے تمہاری بیان کردہ غلط آراء کو لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر ڈالیں۔ خیر سامعین، میں گزارش کر رہا تھا کہ معراج ربانی کو ہمارے ہاں مثل تو معروف ہے، میں وہ مثال تو بیان کیا کروں گا کہ کسی آدمی کو دوسرے کی داڑھی میں تنکا ہو تو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا مسئلہ
تو داڑھی میں تنکے کی طرح بھی نہیں ہے، لیکن غلط صحیح مسئلے کو تم نے غلط انداز میں بیان کیا، استہزاء اور مذاق کیا، اپنی کتب کو تم نے پیش نہیں کیا۔ میں انتظار کرتا ہوں کب معراج ربانی اس کنز الحقائق کے مسئلے کو بیان کرتا ہے، کب وحید الزمان پہ فتویٰ عائد کرتا ہے۔ قارئین آپ کے سامنے بات آئے گی، غیر مقلد کہیں گے ہم وحید الزمان کو نہیں مانتے، ہمارا مولوی نہیں تھا، ہمارا ایسے تعلق نہیں تھا۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ اگر تمہارا عالم نہیں ہے، اس کے خلاف بیان ریکارڈ کراؤ، اس کی تردید کرو، اس پہ تم فتوے عائد کرو۔ ایک جملہ تمہاری زبان سے ان کے خلاف نہیں نکلتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل تمہاری کتب میں بھی موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ شخص جاہل ہے جو نہیں جانتا کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ شخص خائن اور بددیانت بھی ہے کہ وہی مسئلہ اگر ان کی کتاب میں ہوگا شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جائیں گے، وہی مسئلہ اگر ہمارے احناف کی کتب میں ہوگا اس کو اعتراض بنا کر پیش کریں گے۔ کوئی واللہ العظیم ان کا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ امت کو فقہاء علماء سے دور کریں اور لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء فقہاء کی عظمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، امام نے بیان کیے ہیں تاکہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ پڑو۔ ہم نے کہا وہ مسئلہ پیدا بھی ہوا یا پہلے سے بیان کر دیا؟ ارے حضرت عمر کا دور ہوتا تو درے مارتے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تب فتویٰ دیا کرو، مسئلہ بنا کر کے مت دنیا کے اندر پیش کیا کرو۔ جس طرح وہ برا کرنا جرم ہے، اسی طرح برے مسائل بنا کر اس کے اوپر فتویٰ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، جرم ہے۔ جب ہو جائے تب بات ہو تو بات الگ ہے، جب ہوا ہی نہیں تو گویا تم دنیا کو ایک فکر دے رہے ہو، ایک ذہن دے رہے ہو، ایک دماغ دے رہے ہو کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، ہو جانا چاہیے۔ آپ نے معراج ربانی کی زبان سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور کے مسائل پہ تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں عجیب سماعت فرمائی ہوں۔ نمبر ایک، کہتا ہے جو مسئلہ پیدا نہ ہو اس مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے، گویا ایسے مسئلے کو پیدا کرنا برائی کو بیان کرنا ہے، اور برائی جس طرح جرم ہے برائی کو بیان کرنا بھی جرم ہے۔ آج اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے وہ درے مارتے، میں کہتا ہوں بے شک وہ درے مارتے، مگر حضرت تھانوی کو نہیں، تم جیسے جاہل اور کمینے اور بددیانت انسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقیناً درے مارتے، مگر تم جیسے خائن کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مسئلہ پیدا نہ ہو، پیدا ہونے سے قبل اگر کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ جرم ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنا برائی کو پھیلانا ہے، تو کیا یہ جرم تمہاری نگاہ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے قبل نواب وحید الزمان صاحب اپنی کتاب کنز الحقائق اس کے صفحہ نمبر 102 پہ مسئلہ تحریر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا یہ مسئلہ آج تک رونما ہوا یا کبھی اس کے واقع ہونے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان مسائل کو بیان کیا جو مسائل نہیں تھے لیکن ان کے ہونے کے امکانات تھے۔ ممکن ہے بعضوں نے ایسا مسئلہ پیدا بھی کیا ہو، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پہلے یہ جو وحید الزمان نے صفحہ 102 کنز الحقائق پہ لکھا، کہتا ہے وَيُعَذَّرُ مَن نَكَحَ بَهِيمَةً أَوْ طَائِرًا، جس شخص نے نکاح کسی جانور سے کیا یا نکاح کسی شخص نے پرندے سے کیا تو ایسے شخص کو تعزیر لگائی جائے اور سزا دی جائے۔ سامعین مجھے آپ بتائیں، آج تک آپ نے سنا کسی شخص نے جانور سے نکاح کیا ہو؟ یہ سنا کسی شخص نے کسی پرندے سے نکاح کیا ہو؟ یا کبھی آپ نے سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہو بھی سکتا ہے؟ ایسا ایک فرضی واقعہ، ایسا فرضی مسئلہ بیان کرتے ہوئے وحید الزمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر معراج ربانی کی زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اگر کسی مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے بیان کرنا جرم ہے تو معراج ربانی کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جرم حضرت تھانوی نے کیا، مگر اس سے قبل یہ جرم ہمارے وحید الزمان بھی کر چکے ہیں۔ اگر یہ جرم بہشتی زیور میں خدا نخواستہ تو یہ پھر کنز الحقائق کے اندر بھی ہے، لیکن اس جرم کو تم نے کبھی بیان نہ کیا، یا تم جاہل ہو کہ تمہارے علم میں نہیں تھا، حضرت تھانوی کے علاوہ کسی اور نے یہ مسائل بیان کیے، یا تم بددیانت اور خائن آدمی ہو کہ تم نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے علاوہ
جن لوگوں نے اس قسم کے مسائل کو بیان کیا، جو بھی مسائل پیدا نہیں ہوئے تو تم نے ان مسائل کو بیان نہ کیا اور ان مسائل کو تم حذف کر گئے، اور واللہ علم کے مسرت کے ساتھ تم نے ان کا ذکر نہ کیا۔ آئیے میں سامعین آخر میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، میں یہ جملے شاید کبھی نقل نہ کرتا، مگر معراج ربانی کی گندی اور غلیظ زبان نے مجھے جملے کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ جرم میرا نہیں ہے، غیر مقلدو میں تمہیں کہتا ہوں تم اس بدبخت اور خائن انسان کی زبان کو لگام دو کہ جس نے بے حیائی کو پھیلانا اس قدر ٹی وی، اس قدر سیڑھیوں کے ذریعے پھیلایا۔ الامان والحفیظ، مولوی ہو کر یہ زبان، عالم ہو کر یہ زبان، ایک مسلک کا دائی ہو کر یہ زبان، اتنی گندی زبان یہ معراج ربانی کو زیب دیتی ہے۔ لیکن جب تم نے حد سے تجاوز کیا، بہشتی زیور کے مسائل پہ بحث کی ہے، حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مسائل کو تم نے اپنی غلیظ اور گندی زبان میں کوک شاستر کا نام دیا ہے، پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، میں بھی بات کر سکتا ہوں کہ کوک شاستر بہشتی زیور ہے یا کوک شاستر تمہارے علماء کے لکھے گئے مسائل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور کو نامعلوم کسی نے کوک شاستر کہا یا نہ کہا، معراج ربانی نے ممکن ہے جھوٹ بول کر خود ایک من گھڑت واقعہ پیش کر دیا ہو کہ مجھے کسی نے کہا بہشتی زیور کوک شاستر ہے، ممکن ہے جھوٹ ہو، میں اس بات پہ بحث اور تبصرہ نہیں کرتا۔ لیکن جو مسئلہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا ہوں، حافظ عبداللہ روپڑی جو غیر مقلدین کے مسلک کے عالم ہیں، یہی حافظ عبداللہ روپڑی، آپ ان کے بارے میں شاید علم رکھتے ہوں، نہیں تو میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ مستقل تنظیم اہل حدیث کے نام سے رسالہ نکالتے، 42 کتب کے مصنف ہیں، اور روپڑی خاندان مسلک اہل حدیث میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے کہتے ہیں معارف کے نام پہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا ارادہ اور عزم کیا، ان کے جو تفسیر لکھنی شروع کی اور کچھ مضامین انہوں نے اس تفسیر معارف قرآن کے جو لکھے اور شائع ہوئے، ان مضامین پہ تبصرہ کرنے والی غیر مقلدین اور مسلک اہل حدیث کی ایک بہت بڑی شخصیت جنہیں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں، اور وہ مناظر اسلام اور شیخ الاسلام کے لقب سے غیر مقلدین میں متعارف اور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اخبار اہل حدیث کے نام سے ہفت روزہ وہ رسالہ بھی نکالتے تھے، فتاوی ثنائیہ اور تفسیر ثنائی وغیرہ ان کی علمی کاوش اور نہایت معروف اور مشہور کتب ہیں۔ یہی ثناء اللہ امرتسری اپنے ایک کتاب، اپنا ایک رسالہ مظالم روپڑی، اس رسالے کے اندر جو بات درج کرتے ہیں، آپ حافظ ثناء اللہ امرتسری ہی کے قلم سے وہ بات سنیں، حافظ ثناء اللہ امرتسری کی قلم سے تحریر کیا گیا۔ آپ حضرات کو پورا قصہ بھی سنیں، وہ مسائل بھی سنیں، اور ان پر ان کا جو تبصرہ ہے وہ بھی انہی کے قلم سے آپ حضرات کے سامنے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کوک شاستر بہشتی زیور ہے یا کوک شاستر غیر مقلدین کے مسلک کے علماء کے لکھے گئے اور تحریر کردہ مسائل ہیں۔ دیکھیے یہ اسی مظالم روپڑی کے صفحہ 53 پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تحریر کرتے ہیں، عنوان تحریر کیا مسئلہ متعلقہ تفسیر قرآن، مسئلہ متعلقہ تفسیر قرآن، یہ عنوان دے کر انہوں نے جو گفتگو کی ہے، پہلے آپ حافظ عبداللہ روپڑی کی وہ تحریر پڑھیں اور اس کے بعد پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا تحریر کردہ تبصرہ سماعت فرمائیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں، ایک دفعہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کے دل میں معرف قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے آیت اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کو منتخب کیا، اور 1 مئی 1932 کے پرچہ میں معرف القرآن کا عنوان دے کر یہ آیت لکھی، اور اس سے بڑے بڑے معرف مستنبط کیے ہیں جن کی بابت یہ کہنا بالکل بجا ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے ان معرف کو دیکھا نہیں اور کسی کان نے ان معرف کو سنا نہیں۔ ہم پبلک سے حافظ صاحب کے معرف کی قدردانی کو انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ میں نہایت معذرت کے ساتھ سامعین آپ سے گزارش کر رہا ہوں
میں ان تحریرات کو کبھی نقل نہ کرتا، لیکن معراج ربانی کی بد زبانی نے مجھے ان کلمات کو نقل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ معراج ربانی کے استہزاء، تمسخر اور مذاق اور ٹھٹھے پن نے مجھے ان عبارات کو نقل کرنے پر مجبور کیا۔ کسی مسلک سے اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر اس قسم کی گفتگو کو پبلک میں نقل کرنا، اس قسم کی گفتگو کو عوام الناس میں بیان کرنا، اس قسم کی گفتگو کو ایسی سی ڈیز کے ذریعے عام کرنا کہ جو گھر میں خواتین تک بھی پہنچتی ہوں، یہ معراج ربانی ہی کا ایک گندا اور غلیظ کارنامہ تھا۔ لیکن اس کا راستہ روکنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے ان عبارات کو نقل کرنا آزاد ضروری تھا۔ کیوں؟ ورنہ عموماً تاثر یہ تھا کہ شاید حضرات علماء دیوبند کی عبارات میں شاید الیاذ باللہ غلاظتیں موجود ہیں۔ تو جب یہ تحریرات آپ پڑھیں پھر اس پر تبصرہ سنیں۔ کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے جو معرف القرآن کے نام پہ قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی ہے، ان کی ذرا پہلے تحریر سنی۔ کہتے ہیں رحم کی شکل قریباً سراہی کی ہے۔ رحم کی گردن عموماً 6 انگل سے 11 انگل اسی عورت کی ہوتی ہے۔ ہم بستری کے وقت قضیب یعنی آلت مرد گردن رحم میں داخل ہوتی ہے اور اسی رستے منی رحم میں پہنچتی ہے۔ اگر گردن رحم اور قضیب لمبائی میں برابر ہوں تو منی وسط یعنی گہرائی رحم میں پہنچ جاتی ہے، ورنہ برے رہتی ہے۔ اور بعض دفعہ مرد کی منی زیادہ دفع یعنی زور کے ساتھ نکلے تو یہ بھی ایک ذریعہ وسط میں پہنچنے کا ہے، مگر یہ طاقت اور قوت مردمی پر موقوف ہے۔ تنظیم 1 مئی 1932 صفحہ 16 کالم نمبر 1۔ آگے کہتے ہیں رحم مثانہ پیشاب کی تھیلی اور رودہ مستقیم پخانہ نکلنے کی انتڑی کے درمیان پٹھے کی طرح سفید رنگ کا گردن والا ایک عضو ہے، جس کی شکل قریب الٹی سراہی کے بتلایا کرتے ہیں، مگر پورا نقشہ اس کا قدرت نے خود مرد کے اندر رکھا ہے۔ مرد اپنی آلت یعنی ذکر کو اٹھا کر پیڑوں کے ساتھ لگا لے تو آلت ما خصیتین رحم کا پورا نقشہ ہے۔ آلت بمنزلہ گردن رحم کے ہے اور خصیتین بمنزلہ پچھلے حصہ رحم کے ہیں۔ پچھلا حصہ رحم کا ناف کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور گردن رحم کی عورت کی شرمگاہ میں واقع ہوتی ہے، جیسے ایک آستین دوسری آستین میں ہو۔ گردن رحم پر زائد گوشت لگا ہوتا ہے، اس کو رحم کا منہ کہتے ہیں اور یہ منہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہم بستری کے وقت آلت کے اندر جانے سے کھلتا ہے یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ قدرت نے رحم کے منہ میں خصوصیت کے ساتھ لذت کا احساس رکھا ہے۔ اگر آلت اس کو چھوئے تو مرد عورت دونوں محظوظ ہوتے ہیں، خاص کر جب آلت اور گردن رحم کی لمبائی میں یکساں ہوں تو یہ مرد عورت کی کمال محبت اور زیادتی لذت اور قرار حمل کا ذریعہ ہے۔ رحم منی کا شائق ہے، اس لیے ہم بستری کے وقت رحم کا جسم گردن کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ گردن رحم کی عموماً 6 انگشت اسی عورت کی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 انگشت ہوتی ہے۔ منہ رحم کا عورت کی شرمگاہ میں پیشاب کے سوراخ سے 1 انگلی سے کچھ کم پیچھے ہوتا ہے۔ اس پر ذرا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اسی لفظ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، اور تبصرہ واقعتاً لاجواب کیا۔ حاشیے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب نے بڑی محنت سے پیمائش کی۔ حافظ صاحب نے بڑی محنت سے پیمائش کی ہے۔ اب یہ حافظ صاحب بھی غیر مقلد ہیں، تبصرہ کرنے والے بھی شیخ الاسلام ہیں اور غیر مقلد ہیں۔ کہتے ہیں اور گردن رحم کی کسی عورت میں دائیں جانب اور کسی کی بائیں جانب مائل ہوتی ہے۔ رحم کی باہر کی طرف اگرچہ ایسی نرم نہیں ہوتی، لیکن باطن اس کا نہایت نرم شکندار ہوتا ہے، تاکہ آلت یعنی ذکر کے دخول کے وقت دونوں محظوظ ہوں۔ نیز ربڑ کی طرح کھینچنے سے کھنچ جاتا ہے تاکہ جتنی آلت داخل ہو اتنا بڑھتا جائے۔ کماری عورتوں میں رحم کے منہ پر کچھ رگیں سی تنی ہوتی ہیں جو پہلی صحبت سے پھٹ جاتی ہیں، اسی کو ازالت بکارت کہتے ہیں۔ تنظیم 1 جون 1932 صفحہ 3 کالم نمبر 3۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہماری زبان سے نہیں، آپ یہ تبصرہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے قلم سے سنیے۔ کہتے ہیں ناظرین، خصوصاً علماء محدثین ان معارف کو ملاحظہ کر کے امور ذیل کی بابت اطلاع دیں کہ کیا یہ معارف قرآن ہے یا کوک شاستر؟
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور پر معراج ربانی نے یہی تبصرہ کیا نا کہ یہ بہشتی زیور نہیں کوک شاستر ہے۔ حضرت تھانوی کے بہشتی زیور پہ تم جیسا جاہل تبصرہ کرے تو تبصرے کی کوئی وقت نہیں ہے، اس تبصرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حافظ عبداللہ روپڑی کے معارف قرآنیہ پر تبصرہ کرنے والے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری ہیں، تو لکھنے والا معارف بھی غیر مقلد، اس پر تبصرہ کرنے والا بھی غیر مقلد، کہتے ہیں کیا یہ معارف قرآن ہے یا کوک شاستر؟ یہ معارف آیت مصوفہ سے مستنبط ہو سکتے ہیں؟ سلف صالحین میں سے کسی چھوٹے بڑے مفسر ان معارف کو استنباط کیا ہے؟ کیا علماء کرام اجازت دیں گے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بڑی بہترین اور لاجواب گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں کیا علماء کرام اجازت دیں گے کہ ان معارف کو ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں لکھوا کر لڑکوں اور لڑکیوں کے مدارس میں داخل تعلیم کیا جائے؟ میں معراج ربانی صاحب کو مشورہ دوں گا کہ چونکہ تمہارے علماء کے لکھے ہوئے یہ معارف ہیں، لہذا تم کسی مدرسے میں اس کو داخل کراؤ اور اپنے علماء سے کہو کہ ہمارے علماء کے یہ معارف ہیں۔ آگے کہتے ہیں کیا حافظ عبداللہ صاحب موجد معارف پسند کریں گے کہ خاص ان کے موضع کبیر پور کے مدرسہ بنات میں اس رسالہ معارف قرآن یا کوک شاستر کو داخل نصاب کیا جائے؟ اگر ناپسند کریں تو کیا یہ معارف صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کا ان معارف قرآنیہ میں حصہ کیوں نہیں؟ گرامی قدر سامعین، میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو کر رہا تھا، اس گفتگو سے میں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معراج ربانی ایک جاہل، خائن اور بددیانت قسم کا انسان ہے۔ لوگ اس کی گفتگو سے جاہل اور وہ طبقہ کہ جن میں علم نہیں، وہ کبھی حوالہ جات دے کر متاثر ہوتے ہیں شاید بات سچ کہہ رہا ہو، حالانکہ اس کا صداقت اور حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس قدر جاہل انسان جو قرآن کریم کی آیات بھی غلط پڑھتا ہے، اس قدر جاہل انسان جو عبارت کا ترجمہ، عبارت کا مطلب غلط پیش کرتا ہے، اس قدر جاہل انسان کہ جو اس مسئلے پر موجود دلیل حدیث تک کو نہیں جانتا، اس قدر جاہل انسان جو مسائل اکابر علماء دیوبند کی کتب میں موجود ہیں اس کے علم میں نہیں کہ یہی مسائل ان کے اپنے اکابر علماء غیر مقلدین کی کتب میں موجود ہیں، اور اس قدر خائن اور بددیانت انسان، میں کہتا ہوں شاید اس صدی میں اس کرۂ ارض پہ کوئی ماں نے جنم کی، کسی اس صدی میں کسی خائن اور بددیانت ہستی نے جنم لیا ہو جو معراج ربانی نے دجل اور کذب افطرا سے کام لیتے ہوئے امت کے سامنے حقائق کو توڑ اور موڑ کر پیش کیا۔ یہ جاہل بھی ہے، خائن اور بددیانت بھی ہے۔ میں نے مسائل بہشتی زیور میں ہونے والی اس کی جہالتوں کو بھی سامعین آپ کی خدمت میں پیش کیا، خیانتیں اور بددیانتی کو بھی پیش کیا، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ یہ شخص عالم نہیں، یہ جاہل ہے، یہ امین اور امانت دار نہیں بلکہ خائن اور بددیانت اور خیانت دار قسم کا انسان ہے۔ اللہ اس قسم کے دجال، اس قسم کے کذاب، اس قسم کے خائن اور بددیانت، اس قسم کے جاہل پیشواؤں سے امت کو محفوظ رکھے، اللہ ان کے شر سے معمون رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قارئین قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اکابر علماء اور فقہاء محدثین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔